تو یار اس کا مطلب یہ ہے, مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا, کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ مدرسہ تھا, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں, 5-6 سال پرانا ہوا, میں جا رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو, یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے, اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. میں نے کہا بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ, اس طرح سے فٹ پاتھ پہ, ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے یہ کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا کہ یہ واٹ لگائی ہوئی ہے, لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا, ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے, چندے کی گاڑی ہے بھائی. ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس. میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی, ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے, کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا, میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں, یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لیے ہے نا, ادارے کے لیے, ادارے کو کام ہوگا, ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, چندے کے پیسے سے لیے, ادارے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو. اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں, 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو, دفتروں کا کیا حال. گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ, انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے, اے سی لگا ہوا ہوگا, ہر طرف پوچھا, صفائی ستھرائی, نیٹ کلین, سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے, کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں, پان کی پیکیں, تھکنیاں, کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا, نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے, مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو, ہے بھائی, نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی, تم کیوں. ہم لوگ پتہ ہے آپ کو, آپ یقین نہیں کرو گے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالفتہ والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے. یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے, تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا, کیونکہ ہمارے حضرت نے اندر ڈرایا ہوا تھا وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا گرک کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آ گئے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے. بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب, یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پھٹا نکال کے گھر لے گئے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو. ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے. فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو, اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں بولو؟ عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ.
کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو, گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں, اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو, اپنی برائیاں وہ آپ کے سامنے کر سکیں. ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں, اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں, تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں, وہ ہمارے ہی ہیں. وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو, میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں, اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا. میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے. اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دیے, اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے. اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, نہیں بڑی اچھی مثال, نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. سبحان, یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے. وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے, سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے, رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل,
خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں. میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. بھائی میرا بہت پیارا بھائی ہے, چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے, تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہیں. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے, میں نہیں لگا رہا. میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ, لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ, میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے, میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی, کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں, پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی, ٹھیک ہے, اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. اللہ بچائے ہم سب کو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے, اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی, لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت, ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا, تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے, بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا, کسی کے لیے بھی رحمت. صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا, یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے, یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا صلات, یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی, درود شریف پڑھا میرے لیے, تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے, یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا, میلے ٹھیلے, عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں, تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے, اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو, البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو, اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی, کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں.
اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے، تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے
تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی رہا ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے، تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ؟ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا۔ اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی۔ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا، اتنی سی آواز آتی ہے بس۔ تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر تاشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، تاشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آپ بھی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات؟
باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, زید کا نام آیا تو زے لکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی, ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے